بسم اللہ الرحمن الرحیم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ہونے کے ناطے حج کو ایک سالانہ روحانی تجربے کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے جو مسلمانوں نے اپنی زندگی کے تئیں اپنی بندگی اور ایمان کا اظہار کرنے کے لیے کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں مسلمان ہر سال اسلامی مہینے ذوالحجہ میں حج کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ کا رخ کرتے ہیں۔ تاہم حج کے اہل ہونے کے لیے ایک مسلمان کا جسمانی، ذہنی اور مالی طور پر مستحکم ہونا ضروری ہے۔ حج کے لیے مالی اور جسمانی طور پر استطاعت رکھنے کی شرط کو استغفار کہا جاتا ہے، جہاں کامیابی سے سفر کرنے والے مسلمان کو حاجی یا مستع کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کی اہمیت کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ اور حفاظت کی جگہ بنایا، اور اے ایمان والو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ سے نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک کر دو۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمام لوگوں کو حج کی طرف بلاؤ، وہ آپ کے پاس پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر ہر دور دراز راستے سے آئیں گے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. حج کے مناسک 5 یا 6 دن کے دورانیے میں ادا کیے جاتے ہیں، باضابطہ طور پر 8 تاریخ سے شروع ہوتے ہیں۔ حج اسلام میں سب سے بڑا سالانہ مذہبی تقریب ہے۔ لفظی معنی سفر کا ارادہ کرنا۔ حج کے 7 مراحل ہیں جو یہ ہیں: پہلا مرحلہ احرام اور نیت، دوسرا مرحلہ مینا عرفہ خیموں کا شہر، تیسرا مرحلہ مینا سے عرفات تک 9 ذی الحجہ کا دن، چوتھا مرحلہ مزدلفہ، پانچواں مرحلہ رامی یعنی شیطان کو کنکر مارنا، چھٹا مرحلہ نہر، اور 7واں مرحلہ الوداعی طواف۔ خالص نیت کرنا اور احرام باندھنا حج کے لیے جانے کے پہلے 2 ضروری مراحل ہیں۔ نیت کرنے کے بعد مسلمان حجاج کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ احرام پہنیں۔ مردوں کے لیے بغیر سلی ہوئی سفید چادروں کے 2 ٹکڑے اور خواتین کے لیے ڈھیلا ڈھالا عبایا پورے جسم کو اچھی طرح سے ڈھانپیں۔ ضروری ہے کہ حجاج کرام کو میقات یعنی مکہ کی بیرونی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ذی الحجہ کو احرام باندھنا چاہیے۔ حجاج کے لیے 5 داخلی مقامات یا متعلقہ میقات یہ ہیں: يا الحمد والنعمة لك الوجود يا شريك يا الله. ابیار علی، ذوالحلیفہ، یہ مدینہ کے راستے یا سعودی عرب سے آنے والے حاجیوں کے لیے میقات کا مقام ہے۔ قرن المنزل، طائف سے آنے والے زائرین کے لیے یہ میقات کا مقام ہے۔ الساحل الکبیر، الجوفہ، ربیہ کے قریب واقع ہے۔ یہ مصر، شام یا مراکش سے آنے والے زائرین کے لیے میقات کا مقام ہے۔ دھت عرق، عراق سے یا اس کے راستے آنے والے حاجیوں کے لیے یہ میقات کا نقطہ ہے۔ سعدیہ یلملم، یہ یمن، ہندوستان یا پاکستان سے آنے والے حاجیوں کے لیے میقات کا مقام ہے۔ اس کے علاوہ احرام میں ایک بار حجاج کو تلبیہ پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے اور تمام گناہوں سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ تلبیہ اونچی آواز میں پڑھی جائے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہر وقت تیری خدمت میں، اے اللہ، ہر تیری خدمت میں، کبھی آپ کی خدمت میں آپ کا کوئی شریک نہیں، کبھی آپ کی خدمت میں، بے شک تمام تعریفیں، نعمتیں اور بادشاہتیں تیری ہی ہیں، تمہارا کوئی شریک نہیں ہے۔ لبيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد مسلمانوں نے ارادہ کیا عمرہ اور اس کے ساتھ حج۔ اس کے لیے مسلمان خانہ کعبہ کے گرد 7 بار گھڑی کی مخالف سمت میں چلتے ہیں جسے طواف کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ طواف مکمل کرنے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ عموماً مقام ابراہیم کے پیچھے اور صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتے ہوئے عمرہ کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمرہ مکمل ہونے کے بعد زائرین مینا کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ مینا، خیموں کا شہر۔ مکہ مکرمہ سے 5 سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مینا ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ خیمے کے شہر مینا میں پہنچ کر عازمین کو اگلے دن تک وہاں آرام کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ظہر کی نماز سے شروع ہو کر فجر کی نماز پر ختم ہو کر حجاج مینا میں قیام کے دوران 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ آج مینا کی سرزمین جدید خیموں پر مشتمل ہے جو تمام ضروری سہولیات سے آراستہ ہیں۔ مسلمانوں کو مینا میں قیام کے دوران لازمی اور غیر لازمی دونوں نمازیں پڑھنی چاہیے۔ تیسرا مرحلہ مینا سے عرفات تک 9 ذی الحجہ کا دن۔ ذی الحجہ کو حجاج اپنی آواز کی بلندی پر تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلمان حج کے دوسرے دن کی صبح یعنی 9 ذی الحجہ کو حج کے دوسرے دن کی صبح حجاج ظاہرین کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ عرفات کی پہاڑی پر پہنچنے پر ظہر اور عصر کی نماز قصر کی نماز کے ساتھ اور جبل الرحمہ کے قریب دوپہر سے غروب آفتاب تک مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اسے وقوف کہا جاتا ہے۔ مینا سے 14 کلومیٹر کے فاصلے پر عرفات کا پہاڑ رحمت یا جبل الرحمہ تھا، جہاں محبوب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبے کا کچھ حصہ پیش کیا۔ مرحلہ 4 مزدلفہ۔ عازمین حج کی اگلی منزل مزدلفہ ہے، جو مینا اور کوہ عرفات کے درمیان واقع ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ مزدلفہ کے میدان میں غروب آفتاب پر پہنچنے پر حجاج مغرب اور عشاء کی مشترکہ نماز مغربین ادا کرتے ہیں۔ مسلمان پوری ایک رات کھلے آسمان تلے گزارتے ہیں اور شیطان کو کنکر مارتے ہیں، اور شیطان کو سنگسار کرنے کی رسم کے لیے اسی سائز کے 49 کنکر جمع کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ 10 کی صبح مزدلفہ شہر سے نکلیں گے۔ صحیح کرنا۔ حجاج اب طواف الافاضہ اور صحیح کرنے کے لیے مکہ واپس روانہ ہوئے ہیں۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چلنے کا عمل ایک بار مکمل ہو جانے کے بعد مسلمان پھر مینا واپس چلے جاتے ہیں تاکہ شیطان کو کنکر مار سکیں۔ مرحلہ 5 شیطان کو سنگسار کرنا۔ مینا پہنچ کر حجاج کرام رامی کا عمل کرتے ہیں۔ سنگسار جمرات العقبہ کالم کے ڈھانچے پر 7 پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ جمعرات میں رجم کی جاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں، جب شیطان نے اسے اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے منع کرنے کی کوشش کی۔ جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دور کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکی۔ رمی ہر روز دوپہر کے وقت کی جانی چاہیے۔ ذی الحجہ کی 11 اور 12 تاریخ کو شیطان کو سنگسار کیا جاتا ہے۔ مرحلہ 6 نہر۔ ذی الحجہ مسلم عازمین کو نصیحت کی جاتی ہے جانور کی قربانیاں کرنا۔ یہ اونٹ یا بھیڑ کا بچہ ہو سکتا ہے۔ شیطان کو سنگسار کرنے کے بعد حجاج یا تو قربانی کے کوپن یا واؤچر خرید سکتے ہیں، یہ بتاتے ہوئے کہ قربانی ان کی طرف سے کی گئی ہے۔ قربانی کے جانور کا گوشت ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جائے۔ حلق اور تقصیر۔ حلق کا مطلب ہے سر منڈوانا، جبکہ تقصیر کا مطلب ہے بالوں کو چھوٹا کرنا یا تراشنا۔ مقدس قربانی کے بعد مرد حجاج کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے سر کو مکمل طور پر منڈوائیں یا تراش لیں، جبکہ خواتین کو اپنے سر منڈوانے کی ممانعت ہے۔ خواتین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بالوں کو پٹی یا تالا لگا لیں۔ حلق اور تقصیر کا عمل ایک مسلمان سے مکمل عقیدت اور دنیاوی نمود و نمائش سے لا تعلقی کی علامت ہے۔ مرحلہ 7 الوداعی طواف۔ یہ رسم مکمل کرنے کے بعد حجاج کرام طواف الوداع کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں واپس کعبہ آتے ہیں، جسے الوداعی طواف کہا جاتا ہے، جس کے بعد صحیح ہوتی ہے۔
اگرچہ یہ سرکاری طور پر حج کے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے، بہت سے حجاج گھر جانے سے پہلے مدینہ منورہ بھی جاتے ہیں۔ مسلمان 7 بار خانہ کعبہ کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کوئی خاص وضاحت نہیں ہے کہ مسلمان 7 بار کعبہ کے گرد کیوں چکر لگاتے ہیں۔ جس طرح مسلمانوں کو دن میں 5 بار عبادت کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، اسی طرح ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ دن میں 7 چکر لگائیں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے۔ تاہم طواف کا عمل اس خیال کی عکاسی کرتا ہے کہ مسلمان کی زندگی صرف اللہ کے احکامات کی تکمیل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کے گرد گھومتی ہے۔ حج اسلام کے 5 ضروری ارکان میں سے ایک ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہونے کی وجہ سے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ کم از کم اسے زندگی میں ایک بار حج ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام دنیا کے مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔